بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل گلوبل لاؤنج۔ قصص الانبیاء کی ہماری سیریز جاری ہے اور آپ لوگوں کو بہت پسند آ رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، جس میں پارٹ 1 ہم نے آپ کو سنایا۔ آج ہم آپ کو اس کا پارٹ 2 سنائیں گے۔ اب آگے کیا ہوتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیج دیا گیا تو شیطان اپنا انتقام لینے کے لیے بے چین تھا۔ حابیل اور قابیل۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر آباد ہونے پر دنیا انسانی میں اضافہ کرنے کو یہ دستور تھا کہ بی بی حوا سے جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، تو پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا نکاح دوسری دفعہ پیدا ہونے والے جڑواں بچوں کے ساتھ کر دیا کرتے تھے۔ اس دستور کے تحت قابیل اور حابیل جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، قابیل عمر میں بڑا تھا، اس لیے اس کو یہ بات پسند نہ آئی کہ حابیل کی بہن سے اس کی شادی ہو اور حابیل کی اس کی بہن سے۔ دونوں بھائیوں میں اس بات پر جھگڑا ہو گیا۔ جھگڑے کو ختم کرنے کی غرض سے حضرت آدم علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ دونوں اپنی اپنی قربانیاں اللہ تعالیٰ کو پیش کریں۔ جس کی قربانی منظور ہوگی وہی اپنا ارادہ پورا کرنے کا مستحق ہوگا۔ اچھا، اس زمانے میں نظر یعنی قربانی کی قبولیت کا یہ دستور تھا کہ رات میں قربانی کی کوئی بھی چیز کسی بلند جگہ رکھ دی جاتی تھی اور پھر آسمان سے نمودار ہونے والی آگ اس قربانی کو جلا دیا کرتی تھی۔ حابیل جو کہ ریوڑ چرایا کرتا تھا، اس نے ریوڑ سے ایک بہترین دمبا قربانی کے لیے پیش کیا۔ قابیل کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا، اس لیے قابیل نے اپنے غلے سے تھوڑا سا غلہ قربانی کی غرض سے پرات میں رکھ کر پیش کر دیا۔ حابیل کی نیت اچھی تھی، اس لیے اس نے اپنے ریوڑ سے اچھا دمبا قربانی کے لیے پیش کیا، اس لیے آگ نے اسے جلا دیا۔ اس کی قربانی قبول ہوئی اور اس قابیل کو بہت دکھ تھا کہ وہ اپنی توہین سمجھ رہا تھا اور غصے میں آ کر حابیل سے کہا، تم کیا سمجھتے ہو؟ کیا تم اپنی مراد پالو گے؟ تمہاری مراد پوری نہیں ہو سکتی، میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ حابیل کی موت۔ قابیل پر شیطان سوار ہو چکا تھا، اس نے اولاد آدم کو بہکانے کا قصد کیا تھا اور اسے یہ ایک اچھا موقع ہاتھ آ گیا تھا۔ قابیل نے شیطان کی باتوں میں آ کر اپنے بھائی حابیل کو قتل کرنے کی ٹھان لی۔ حابیل نے کہا، تم مجھے کیوں قتل کرو گے؟ میری قربانی قبول ہوئی، اس میں کیا خطا ہے میری؟ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں اور ڈرنے والوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اگر تم مجھے قتل کر دو گے تو یاد رکھو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ شیطان کی باتوں میں آ کر قابیل کے ذہن کو مفلوج کر دیا تھا اور وہ اپنے بھائی کی کوئی نصیحت کا اثر بھی نہیں لے رہا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام ان دنوں حج کے لیے گئے تھے۔ اسی دوران ایک روز حابیل کے ریوڑ کے پاس قابیل گیا۔ حابیل اس وقت سو رہا تھا۔ قابیل نے سوچا کہ میں حابیل کو کس طرح قتل کروں۔ شیطان نے اسے قتل کرنے کا طریقہ سمجھایا، یعنی شیطان ایک انسانی روپ میں آیا اور ہاتھ میں ایک سانپ تھا۔ اس نے سانپ کو قابیل کے سامنے رکھا اور زمین سے ایک بڑا پتھر اٹھا کر وہ پتھر سانپ کے سر پر دے مارا اور پتھر لگتے ہی سانپ فوراً مر گیا۔ ایسا کرنے کے بعد شیطان وہاں سے غائب ہو گیا اور قابیل کو قتل کرنے کا طریقہ بھی سمجھ آ گیا۔ قابیل نے ایک بڑا سا پتھر اٹھایا اور حابیل کے سر پر دے مارا۔ حابیل اسی وقت مر گیا۔ قابیل کی پریشانی۔ انسان کے دل سے جب اللہ تعالیٰ کا ڈر نکل جائے تو وہ اچھے برے کی تمیز کھو بیٹھتا ہے۔ قابیل نے اپنی خواہش کی خاطر اپنے ہی بھائی کو قتل کیا اور انسان کا دنیا میں پہلا قتل تھا جو قابیل کے ہاتھوں ہوا تھا۔ قابیل دنیا میں قتل کی ابتدا کر چکا تھا، وہ جو دنیا کی پہلی موت تھی۔ جب حابیل مر گیا اور قابیل کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ لاش کو کس طرح ٹھکانے لگائے، تو اسی وقت حکم الہی سے حضرت آدم علیہ السلام نے مردے کے بارے میں کچھ نہیں سنا تھا۔ قابیل بھی اسی سوچ و بچار میں تھا کہ اس کی نظر اچانک 2 کووں پر پڑی۔ وہ کوے دونوں آپس میں لڑنے لگے، پھر ایک کوے نے دوسرے کو مار دیا، پھر زندہ کوے نے اپنے پنجوں سے زمین کھود کر اس گڑھے میں مردے کوے کو ڈال دیا اور اوپر سے مٹی ڈال دی۔ دراصل یہ دونوں اللہ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے تھے۔ کوے کو دیکھ کر حابیل کو خیال آیا کہ مجھے بھی اپنے بھائی کی لاش کو اسی طرح گھڑا گود کر ٹھکانے لگانا ہوگا۔ قابیل نے پھر ایسا ہی کرتے ہوئے کیا اور خود پر افسوس ہوا کہ ایک عام جانور سے گیا گزرا ہو گیا۔
کہ مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ مردہ انسانی جسم کو کس طرح چھپایا جائے۔ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کا قتل دمشق کے ایک کوہستانی سلسلہ قاسیون کے پاس کیا تھا۔ یہ کوہستانی سلسلہ شمال کی جانب سے دمشق پر سایہ فگن ہے۔ یہاں بہت سارے غار ہیں، بہت سارے انبیاء کرام کی یادگاریں ہیں، بزرگان صالحین کی قبریں ہیں۔ یہ اب قاسیون دمشق کا ایک بہت بڑا محلہ ہو گیا ہے اور آبادی پہاڑی کے دامن تک پھیلی ہوئی ہے۔ یہاں بہت سے مقابر اور مدارس بھی ہیں۔ نواح میں مسجدیں بھی ہیں جہاں جمعے کی نماز بھی ہوتی ہے۔ ایک اسپتال اور ایک منڈی بھی ہے۔ یہاں سب سے پہلے آنے والوں میں بیت المقدس کے لوگ ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں سے پہلے فرنگیوں نے اس شہر پر قبضہ کر لیا اور جان بچا کر بھاگے اور یہاں آ کر رہنے لگے۔ اس جبل قاسیون میں مفارا دم نامی غار ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کا خون یہاں کیا۔ وہاں خون کا نشان بھی موجود ہے۔ خون کے بارے میں کہا جاتا ہے جو خشک خون ہے وہ حابیل کا ہے۔ اس خون کا دھبا آج بھی موجود ہے۔ اس پتھر پر جہاں وہاں خون موجود ہے، اس بارے میں لوگوں کا کہنا ہے کہ یہی وہی پتھر ہے جو قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو مار کر اس کا سر پھاڑ دیا تھا۔ خون کا یہ نشان آدھے پہاڑ تک ایک سرخ لکیر کی شکل میں چلا آتا ہے اور پہاڑ کے دامن میں ایک پگ ڈنڈی کی مثل دکھائی دیتا ہے۔ وہاں ایک مسجد بھی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں قابیل بھائی کی تلاش میں اسے قتل کرنے کے لیے چلا گیا تھا اور پھر حابیل کی لاش کو اس غار میں اٹھا کر لے آیا تھا۔ یہاں ایک مسجد بھی ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی تھی۔ مسجد میں جانے کے لیے سیڑھیاں چڑھنا پڑتی ہیں۔ اس کے گرد پردہ بھی ہے۔ جو لوگ یہاں آتے ہیں اس کے اندر حجرے ہیں۔ غار کو ہر جمعرات کے دن روشن کیا جاتا ہے اور کھولتے ہیں۔ پہاڑ کی چوٹی پر یہ غار حضرت آدم علیہ السلام سے منسوب ہے۔ اس جگہ ایک عمارت بھی بنائی گئی ہے۔ ایک اور غار پہاڑ کے نیچے کہف القات کہلاتا ہے۔ اس پہاڑ کی چوٹی پر شہر کو مغرب میں تمام باغوں سے اوپر وہ پہاڑ یعنی دبوا ہے۔ اس کے بارے میں قرآن پاک میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ مریم رہتی تھیں۔ یہ بہت ہی دلکش مقام ہے۔ ایک اور مقام ہے جہاں سیڑھیوں سے اوپر جایا جاتا ہے، جہاں حضرت مریم کے رہنے کی جگہ ہے اور وہاں ایک چھوٹا سا غار ہے، حجرے کی مانند بنا ہوا ہے۔ چھوٹے چھوٹے آہنی کیواڑ بھی موجود ہیں۔ مسجد میں خوشنما حوض ہے اور یہ حوض پانی نیچے گرتا ہے۔ مسجد کی دیوار میں پنچکی ہے اور پانی اس میں بہہ کر نیچے سنگ مرمر کے خوبصورت طاق میں آ جاتا ہے۔ طہارت خانے بنے ہوئے ہیں جن میں بہتا ہوا پانی موجود ہے۔ حابیل اللہ تعالیٰ کا ایک نیک اور مقبول بندہ تھا۔ ایسے بندوں کی پاک جسم کی توہین نہیں کی جاتی، اسی لیے حابیل کے جسم کو چھپانے کے لیے کوے بھیجے گئے اور ان کووں کی مدد سے قابیل کو سمجھایا گیا کہ وہ حابیل کے جسم کو چھپا دیں تاکہ اس کے جسم کی کوئی توہین نہ ہو سکے۔ پھر مرنے کے بعد نسل آدم کی تدفین سنت ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام جب مکے سے تشریف لائے تو انہیں حابیل دکھائی نہ دیا۔ اسے بہت تلاش کیا، زندہ ہوتا تو نظر آتا۔ لوگوں سے بھی پوچھا، سب نے یہی کہا کہ چند روز قبل دیکھا تھا، اس کے بعد نظر ہی نہیں آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بیٹے کی گمشدگی میں غم میں کھانا پینا چھوڑ دیا، سونا بھی ترک کر دیا، ہر وقت بیٹے کے غم و فکر میں ڈوبے رہتے۔ ایک دن صبح کے وقت حضرت آدم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ ان کا بیٹا حابیل اے پدر پکارتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نیند سے بیدار ہو گئے اور زاروں قطار رونے لگے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل آئے اور ان کے آنے پر حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کی قبر دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کو اس قبر پر لے گئے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے قبر کھود کر حابیل کو باہر نکالا اور دیکھا کہ حابیل کا مغز نکلا ہوا ہے اور خون سے تربتر تھا۔ یہ حال دیکھ کر وہ بہت روئے۔ ان کے رونے پر آسمان کے فرشتے بھی رو پڑے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کی لاش کو تابوت میں بند کیا اور اپنے گھر لے آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کو اپنے مکان میں لا کر دفن کر دیا۔ مکے میں خانہ کعبہ کی تعمیر۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ میرے عرش کے اس کے بالکل مقابل روئے زمین پر ایک حرم ہے، وہاں میرے لیے ایک گھر بنایا جائے اور اس میں عبادت کی جائے، جیسا کہ میرے فرشتے عرش پر عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ یہ سب تم بھی دیکھ چکے ہو، تیری اولاد میں بھی جو میرے فرمانبردار ہوں گے، میں ان کی دعاؤں کو ضرور قبول کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام خدا کا یہ حکم ماننے کو تیار تھے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اے میرے پروردگار، یہ کام مجھ سے کیسے ہوگا؟ اس کام میں تیری رہنمائی کی ضرورت ہے، میں اس کا پتہ لگا سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کیا جس کا کام حضرت آدم علیہ السلام کو اس مقام تک لے جانا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام فرشتے کے ساتھ مکے کی جانب روانہ ہوئے اور کئی مقامات پر پہنچے اور فرشتے سے پوچھے، کیا وہ مقام آ گیا؟ تو فرشتہ کہتا، ابھی وہ مقام نہیں آیا۔ اور جن جن مقامات پر آپ ٹھہرتے جاتے وہ مقام جو ہیں غیر آباد تھے، صحرا اور دشت بیابان تھے۔ مکے میں پہنچ کر حضرت آدم علیہ السلام نے 5 پہاڑیوں کے مسالے سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ یہ پہاڑیاں جن کے نام طور یعنی سینا، جبل زیتون، جبل لبنہ، جبل بودی اور جبل ہیرا ہیں، ان کو کوہستانی سلسلوں کی مٹی سے کعبے کی بنیادیں ہیں۔ خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو جانے پر فرشتہ حضرت آدم علیہ السلام کو کوہ عرفات پر لے آیا اور تمام مناسک دکھائے جن پر لوگ آج بھی عمل کر رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتہ مکہ لے آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کا طواف 1 ہفتے تک کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں بہت اضافہ ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی اولاد میں دنیاوی برائیاں پھیل گئی ہیں، فتنہ فساد پھیل رہا ہے۔ پھر آپ نے ان کو نصیحت کی کہ اولاد شیز کا باہم نکاح اولاد قابل میں نہ ہو پائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال کے وقت ان کی عمر 936 برس تھی۔ روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال کے وقت آیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے لڑکوں سے فرمائش کی، میرے لیے بہشتی میوہ تلاش کر کے لاؤ، میں میوہ کھانا چاہتا ہوں۔ باپ کی خواہش تھی بیٹے کس طرح انکار کرتے، مگر وہ اس وقت بہشتی میوہ تلاش کرنے چل دیے۔ راستے میں ان کی ملاقات ناگہاں فرشتگان جناب الہی سے ہوئی۔ انہوں نے ان سے پوچھا کہ فرزندان آدم کیا چیز تلاش کر رہے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم بہشتی میوہ تلاش کر رہے ہیں، ہمارے والد کا بہت دل ہے۔ تو فرزندان آدم جو ہونا تھا ہو چکا، تم لوگ واپس لوٹ جاؤ، فرشتوں نے کہا۔ ان کی یہ بات سن کر فرشتے واپس آ گئے۔ تب تک حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال ہو چکا تھا۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو غسل دیا، خوشبو لگائی، کفن پہنایا اور ایک فرشتے نے بڑھ کر نماز کی امامت کرتے ہوئے نماز جنازہ پڑھائی۔ باقی فرشتے مقتدی بنے، ان کے پیچھے بنی آدم کی صف تھی۔ قبر میں حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا گیا اور مٹی برابر کر دی گئی اور اولاد آدم علیہ السلام کو بتا بھی دیا، اے فرزندان آدم، یہی تمہاری راہ ہے، یہی تمہارا طریقہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ایک غار میں دفن کیا اور ایک پاسبان کو بھی مقرر کر دیا۔ قابیل کے وہاں آنے پر پابندی تھی، صرف فرزندان شیش ہی وہاں آ سکتے تھے اور وہی حضرت آدم علیہ السلام کے لیے استغفار کیا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیش کے قبیلے سے 900 نوجوانوں کے دل میں آئی کہ اپنے چچا قابیل کی اولاد کو دیکھ کر آئیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ وہ ایک کوہستانی سلسلہ تھا۔ وہ شیش کے قبیلے کے 100 آدمی کوہستانی سلسلے کو پار کر کے اولاد قابیل کے ہاں پہنچ گئے۔ قابیل کے قبیلے کی عورتیں جو بد شکل تھیں، انہوں نے ان نوجوانوں کو دیکھا اور ان سب کو روک لیا اور ایک مدت تک وہاں رہے۔ جب وہ واپس نہیں لوٹے تو قبیلے والوں کو تشویش ہوئی، کیونکہ وہ ان کے لوٹنے کے ساتھ ہی کیا ہوا 100 آدمی وہاں اور روانہ ہو گئے، حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں ایسا کرنے سے منع کیا تھا۔ جب وہ مزید 100 آدمی پہاڑ کے نیچے اترے، انہیں بھی قابیل کے قبیلے کی عورتوں نے روک لیا۔ فرزندان شیش کے پہاڑ سے نیچے اترتے قابیل کے قبیلے کی وجہ سے نافرمانی اور بدفعلی بہت پھیلی اور باہمی نکاح ہونے لگے اور اس طرح گمراہی پھیلی اور زمین بھر گئی۔ یہ وہی لوگ تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں غرق ہوئے۔
حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں خوب نسل بڑھی، شیطان کو یہ بات گوارا نہ تھی کہ انسان سیدھی راہ پر چلے۔ وہ اپنے مقصد کو کام میں لانے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو گمراہ کرنا تھا اور ان کی اولاد پہ بھی گمراہ کرنا چاہتا تھا، اور اس پر تل ملا رہا تھا کہ آدم میں سے بہت سے لوگ شیطان کے چکر میں آ گئے اور گمراہی کے راستے پر چل نکلے۔ اللہ تعالیٰ اچھے کاموں کے لیے جنت میں داخل کرنے کے لیے پیغمبروں کو بھیجتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے اور پیغمبر بھیجے، دو دنیا میں بندوں کو سمجھاتے رہے۔ جو شیطان کے چنگل میں پھنسا اس نے اپنے لیے جہنم کمائی، اور جو اللہ اور پیغمبروں کے کہی ہوئے اعمال پر عمل کرتا رہا وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ آدم میں جو رسولوں کو مان لیتے ہیں اور ان کی بات کو تسلیم کر لیتے ہیں، انہیں جھٹلایا یا ان سے منہ موڑا نہیں جاتا، تکلیف پہنچائیں اور شیطان کی اتباع کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سب سے پہلے بنی حضرت نبی شیث علیہ السلام تھے، پھر وہی دوسرے پیغمبر آتے رہے اور اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ سے ڈراتے رہے اور آخرت کا خوف دلاتے رہے۔ جن کو ایمان لانا تھا وہ ایمان لائے، اور جن کو شیطان کی پیروی کرنی تھی وہ اپنی عاقبت خراب کرنے میں لگے رہے۔ امید ہے آپ کو قصص الانبیاء کے یہ پارٹ بہت پسند آ رہے ہوں گے۔ اب اسی طرح معلوماتی قصے سننے کے لیے اور اپنی نالج میں اضافہ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ نیکسٹ کہانی میں اور نیکسٹ قصے میں آپ سے ملتے ہیں، جب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔